بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین مجاہد۔ شہیدوں کی زندگی کے لیے بے شمار واقعات معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تین بھائی ملک شام میں رہتے تھے جو بڑے زرعی اور بہادر تھے۔ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ رومیوں نے ایک مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ مذہب اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ۔ ان تینوں نے بیک زبان کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا، میں تم لوگوں کو سلطنت دوں گا اور اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کرا دوں گا، تم لوگ عیسائی ہو جاؤ۔ مگر مجاہدین اس پر بھی عیسائی بننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اگر ہماری بات نہ مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ مجاہدین نے بیک زبان کہا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر کٹ جائے یا گر جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا، 3 دیگوں میں زیتون کا تیل کھولایا جائے۔ جب تیل کھول گیا تو مجاہدین کو ان دیگوں کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر عیسائی نہیں بنو گے تو اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب بھی موقع ہے، خوب سوچ لو۔ ان بہادروں نے کہا، ہماری آخری سانس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ انہوں نے یا محمدہ پکارا۔ پھر عیسائیوں نے بڑے بھائی کو تیل کی کھولتے ہوئے دیگ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر دونوں بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، مگر آنکھوں سے اپنے بھائی کا یہ انجام دیکھنے کے باوجود ان کے اندر کچھ فرق پیدا نہیں ہوا۔ وہ اب بھی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار رہے۔ آخر منجلے بھائی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ چھوٹے بھائی کی ابھرتی ہوئی جوانی دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اسے ہمارے سپرد کر دیجیے، ہم ایک ترکیب سے نہایت آسانی کے ساتھ اس کو عیسائی بنا لیں گے۔ بادشاہ نے ان کو وزیر کے سپرد کر دیا۔ وزیر نے انہیں ایک مقام میں بند کر دیا اور اپنی حسین لڑکی کو انہیں بہکانے کے لیے مقرر کر دیا۔ رات کے وقت لڑکی داخل ہوئی۔ وہ مرد مجاہد رات بھر نفل نماز پڑھتا رہا اور حسین لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ دیکھتا بھی کیسے؟ جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو، جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو، نگاہیں بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہیں؟ در پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، در پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، سب سے بیگانہ ہے پیارے شناشا تیرا۔ لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب ہے، یہ جوان ان کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنے کے لیے تیار۔ صبح کے وقت وہ ناکامی کے ساتھ واپس آئی اور اپنے باپ کو بتایا کہ آج اس کی عبادت کی کوئی رات تھی، مگر اسی طرح 40 راتیں گزر گئیں اور وہ مرد مجاہد اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ آخر میں وہ خود لڑکی متاثر ہو گئی اور کہا کہ اے پاک باز نوجوان، تو کس کا شیدائی ہے اور کس کا فدائی ہے کہ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے؟ میں مصطفیٰ کا جانے محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ لڑکی صدق دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور استبل سے 2 گھوڑے لائی۔ رات ہی میں دونوں وہاں سے فرار ہو گئے اور ابھی زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے گھوڑے کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی اور جلد ہی وہ قریب آ گیا۔ دیکھا تو نوجوان کے وہی دونوں بھائی ہیں جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے۔ ساتھ میں فرشتوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ نوجوان مجاہد نے حال پوچھا تو ان دونوں بھائیوں نے بتایا کہ کسی وجہ سے تیل کا ایک غوطہ تھا
جو تم نے دیکھا اس کے بعد ہم جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ پھر دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی موجودگی میں اس لڑکی کے ساتھ اپنے بھائی کا نکاح کر دیا اور واپس چلے گئے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ مدد کے لیے یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے، کہ مجاہدین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا تھا۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہوتا تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ نہ ملتی اور نہ چھوٹے بھائی کی شادی میں فرشتوں کی شرکت ہوتی۔ تمامی حضرات کو یہ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے واقعات آپ کو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔